ابھی یہ جو ISPR والے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، ابھی پچھلے دنوں ایک اٹیک ہوا ہے، اس کے اندر ایک کرنل شہید ہو گیا ہے پاکستان فوج کا. پھر ابھی یہ تربت پہ بیس ہے کوئی، یہاں پہ حملہ ہوا ہے. پھر اور اس طرح کے اتنے سارے واقعات ہو گئے. تو کل ISPR نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ جو دہشت گردی کی ایک نئی لہر ہے، یہ ملک کو ذرا ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش ہے، اور اس طرح سے، اور ہم جب تک یہ ختم نہیں ہوگی دہشت گردی مکمل ہم لڑتے رہیں گے. تو یہاں تک تو بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہماری فوج کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ نہیں ختم ہوگا سلسلہ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چوٹ ہے. دشمن کا جو مسلط ہو جانا ہے نا، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود. یہ جو اصحاب الاخدود تھے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ کے بندوں کو کے ساتھ ظلم کر رہے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کروا دیا دشمن کو مسلط کر کے. بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے دشمن کو بار بار بھیج کے ان کو نشان عبرت بنا دیا. تو یہ ہماری بار بار ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو اگر ہمارے اوپر جو دشمن حملے کر رہا ہے، اس قدر کر رہا ہے، بار بار کر رہا ہے کہ ہم اس سے فائٹ آف نہیں کر پا رہے، یہ نہیں رکنا سلسلہ. اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی تنگی بھی ہے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی. کہ جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، اور قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. اور دشمن کا مسلط ہونا، معاشی تنگی ہونا، اور ایسے حکمران کہ دیکھیں بار بار ہمارے نصیب میں کیا آ رہا ہے، یہ زرداری اور یہ شہباز شریف. زرداری جس کو جیسے وہ نون ٹھگ جو ہے نا، نون چور جو ہے، اسٹیبلش چور جو ہے، وہ ہمارا سب سے بڑا عہدہ سنبھالتا ہے زرداری. اور شہباز شریف جیسا الو کا پٹھا جو ہے وہ ہمارا پرائم منسٹر بن رہا ہے، کہ جس نے پچھلی دفعہ بھی، ابھی یہ جو پہلے بھی ہوا تھا، پرائم منسٹر بنا تھا، تو اس نے کیا کہا تھا، یہی کوئی کہ جی میں نے جا کر ان سے کہا کہ ہم مانگنے نہیں آئے، مگر کیا کریں مجبوری ہے. اور ابھی پھر کل اس نے کیا سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر ہم کشکول نہ بھی لے کر جائیں تو یہ کہتے ہیں کہ مانگنے آ گئے ہو. اس طرح کے الو کے پٹھے جو ہیں وہ ہمارے نصیب میں آ رہے ہیں. یا اس سے پہلے وہ شخص آ رہا تھا جو خود قبر کو سجدے کر رہا ہے اور ساری قوم اس کو سجدہ کر رہی ہے، وہ جو عمران خان. ایسے ہی لوگ ہمارے نصیب میں آ رہے ہیں. کیوں؟ من لم يحكم على ما انزل اللہ اولئک هم الکافرون اولئک هم الفاسقون. کہ جو لوگ اللہ کی سسٹم کو نہیں فالو کرتے، جو حکومت، من لم يحكم على ما انزل اللہ، کہ جو حکومت اللہ کے حوالے نہیں کرتے، من لم يحكم على ما انزل اللہ، جو حکومت اللہ کے حوالے نہیں کرتے، اولئک هم الکافرون، وہ کافر ہیں، اولئک هم الفاسقون، وہ نافرمان ہیں، اولئک هم الظالمون، وہ ظالم ہیں. یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. وہ منہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا درست، لیکن یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، جو لوگ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو نا، وہ ایمان اب لے بھی آؤ، حکومت اللہ کے حوالے کر دو. جب تک حکومت اللہ کے حوالے نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب کا کوڑا برستا رہے گا، برستا رہے گا، برستا رہے گا، برستا رہے گا، برستا رہے گا. تم لوگ لاکھ کہو کہ ہم لڑتے رہیں گے جب تک دہشت گردی ختم نہیں ہو جاتی، تو اللہ بھی کہہ رہا ہے، لاکھ تمہارے ہر اسٹیٹمنٹ کے جواب میں کہہ رہا ہے کہ اللہ بھی تمہارے اوپر عذاب کا کوڑا برساتا رہے گا، برساتا رہے گا، جب تک تم مان نہیں جاتے. یہ صرف پاکستان کے لیے ہے، باقی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ اب ان کو ختم کر دیا جائے. ملحمۃ الکبریٰ کا وقت آ گیا. یہ فلسطین سے ہوتا ہوا غزہ کو کراس کر چکا ہے آلموسٹ اسرائیل. اب وہ بارڈر بالکل مصر کے بارڈر پہ پہنچ گیا ہے. اب مصر کی باری ہے. کل مس ورلڈ اناؤنس کر دی ہے وہ ننگی سی، انہوں نے سعودی عرب نے کھل کے ایکسپوز ہو گئے ہیں وہ دجال کے چیلے، یہ جو سعودی عرب والے ہیں. پھر آگے ان کی باری ہے. UAE کو تو سب کو پتہ ہے کہ کس قدر واہیات وہ ہے. تو ہمیں فحاشی اور عریانی گناہ لگتا ہے،
لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ حکومت اللہ کے حوالے نہ کرنا سب سے بڑا کفر ہے، سب سے بڑا شرک ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک بذات خود سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، لیکن تصاویر، مجسموں کے آگے سجدہ کرنا کھلم کھلا شرک ہے۔ گھروں میں تصاویر اور مجسمے رکھنا یہ بھی شرک ہے۔ مزاروں سے جا کر منتیں مانگنا یہ بھی شرک ہے۔ جادو ٹونا کرنا یہ بھی شرک ہے۔ لیکن حکومت اللہ کے حوالے نہ کرنا یہ سب بہت بڑا شرک ہے۔ بت پرستی کے بعد یہ سب سے بڑا شرک ہے، حکومت اللہ کے حوالے نہ کرنا۔ اور اگر زبان سے یہ کہنا کہ حاکمیت اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اپنے قانون میں لکھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا دعویٰ کرنا، پھر اس پر عمل نہ کرنا، یہ اس سے بدتر ہو جاتا ہے کہ آپ کھلم کھلا مخالفت کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم کافروں اور منافقوں کو جہنم میں اکٹھے کر دیں گے۔ پھر ساتھ ہی فرماتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اکٹھے تو ہوں گے وہ آگ کے اندر، لیکن منافق نیچے والے گڑے میں ہوں گے، کافر اوپر ہوں گے۔ کم از کم مخالفت تو کھلم کھلا کر رہے تھے، ہیں وہ بھی جہنمی، لیکن منافق زیادہ نچلے گڑے میں ہوں گے، جو اوپر سے دعویٰ کرتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن حکومت اللہ کو نہیں دیتے تھے۔ عبداللہ بن ابی کون تھا؟ اس نے مدینہ کا سردار بننا تھا نا، اس نے مدینہ کا سردار بننا تھا، ایسا ہی ہے نا، تو اس حکومت اس کو ملنی تھی نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مدینہ والوں کو اسلام کی نعمت سے نواز دیا، طلع البدر علینا وجب الشکر علینا، محمد رسول اللہ آ گئے، محمد رسول اللہ کے حوالے حکومت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو عبداللہ بن ابی کون تھا؟ منافقوں کا سردار تھا نا، سب سے بڑا منافق، پہلا منافق، منافقوں کا سردار، منافقوں کا دی سٹینڈرڈ عبداللہ بن ابی تھا نا، ٹھیک ہے، جس نے مسجد زرار بھی بنوائی تھی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو منہدم کروایا، توڑوایا، ہاں، سو کال مسجد بھی جس نے بنوائی تھی۔ تو عبداللہ بن ابی کیوں منافق تھا؟ جس کو بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم منافقین اور کافروں کو اکٹھا کریں گے جہنم میں، یعنی ابو جہل اور مکے کے جو کافر تھے، کھلم کھلا مشرک تھے، وہ اور عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی وہ اکٹھے ہوں گے جہنم میں، لیکن ابو جہل سے بھی نیچے ڈالے جائیں گے، اس سے بھی بدترین جگہ پہ ڈالے جائیں گے۔ کیوں؟ عبداللہ بن ابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے حکومت جو کی گئی تھی اس کا قائل نہیں تھا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو وہ کہتا تھا نا زبان سے، نماز بھی پڑھتا تھا آ کر مسلمانوں کے ساتھ، وہ اس کا صرف قائل نہیں تھا، اس کے اختیار میں نہیں تھا کہ وہ حکومت چھینے محمد رسول اللہ سے، لیکن وہ صرف اس کا قائل نہیں تھا کہ کیوں محمد رسول اللہ کو حکومت دی گئی، وہ اس کا قائل نہیں تھا، اس لیے منافقین کا سردار قرار پایا، اس لیے وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا، اس لیے وہ پتھر اور انسان، جہنم کیسی ہے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے، یعنی انسانوں کو آگ لگا کے وہ بھڑکائی گئی، جیسے لکڑی ایندھن ہوتی ہے نا، سب سے زیادہ کو گرم ہوتی ہے نا چیز، وہ لوہا نہیں ہوتا، وہ پتھر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہا ہے کہ پتھر اور انسان اس کا ایندھن ہوں گے، اس سے اس کو بھڑکایا جا رہا ہے جہنم کو۔ تو وہ جو سب سے نچلا گڑھا ہے نا جہاں پہ ایندھن ہے، وہ وہاں پہ منافقین ہوں گے۔ تو وہ کون ہے منافقین؟ جو حکومت اللہ کے حوالے نہیں کرتے، جو حکومت اللہ کے حوالے نہیں کرتے۔ من لم یحکم علی ما انزل اللہ اولئک هم الکافرون، یہی تو ہیں کافر، اولئک هم الفاسقون، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہی تو ہیں نافرمان، اولئک هم الظالمون، یہی تو ہیں جو ظلم کر رہے ہیں۔ اور ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کا مطلب یہی تو شرک کر رہے ہیں، اللہ کہتا ہے حکومت میری، یہ کہتے ہیں نہیں حکومت میری۔ یہ غزہ کے بارے میں آپ نے بات کی ہے جو ابھی وہاں پہ ہو رہا ہے، اس کے بارے میں آج میں دیکھ رہا تھا ویڈیو، اس میں پوری دنیا میں مسلمان جو ہے نا احتجاج کر رہے ہیں، اور مجھے یاد آ رہا تھا قاسم بھائی کا ایک ڈریم ہے اس بارے میں کہ مسلمان احتجاج کریں گے، بڑی سطح پہ احتجاج کریں گے، لیکن ان کی کوئی بات سنے گا نہیں، کوئی بھی نہیں۔ اب تو
وہ کیا کہتے ہیں خس و خاشاک ہو گئے ہیں نا. حکومت قائم کرو, نظام اللہ کے حوالے کرو, پھر احتجاج شور کرنا کیا ہے, پھر حملہ کرو دشمن کے اوپر, پھر فوج لے کر نکلو ان سے لڑو. اب یہ کیا طریقہ ہے کہ جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا خدا لڑے, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں, یہی کر رہے ہیں نا ہم کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. یہی تو بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جو ہے وہ جا کر دشمنوں سے لڑیں, وہاں تو بڑے سخت گیر لوگ ہیں, ہم یہاں بیٹھے ہیں. تو یہی تو کر رہے ہیں. حکومت اللہ کے حوالے نہیں کرتے, فوج کو تیار نہیں کرتے کہ وہ دشمن سے لڑے. جب موقع ہے اپنی زندگی میں سب اس میں لگے ہوئے ہیں کہ میری گاڑی, میرا گھر, میرا بنگلہ, میرا آئی فون, میرے ویوز, میرا ٹک ٹاک, میرا سوشل میڈیا, میرا یوٹیوب, میرا انسٹا, میرے فالوورز, میرے کمنٹس, اسی چکر میں سب پڑے ہوئے ہیں. تو احتجاج کرنے سے کیا ہوگا؟ خس و خاشاک ہے. ایسے ہی ہے جیسے بھیڑیں جتنا مرضی میں کرتی رہیں, وہ بھیڑیں ہی رہیں گی. گڈریے کے پاس ایک ڈنڈا بہت ہے, ڈنڈا بھی نہ ہو تب بھی کافی ہے, وہ ان سب کو کر لے گا. شیر بننا پڑے گا, پھر ایک بھی بہت ہے, ورنہ بھیڑیں جتنا مرضی شور کرتی رہیں. یہی حساب ہے, کوئی فرق نہیں پڑ رہا ان کو. یہ ابھی دیکھیں نا سلامتی کون سی وہ UN سیکیورٹی کونسل نے یہ جو قرارداد منظور کی ہے کل یا پرسوں کے رمضان کے مہینے میں ختم کیا جائے, جنگ بندی کی جائے, اس کے فوری بعد یہ آپ خبر سنیں کہ اسرائیل نے حملوں میں تیزی کر دی ہے.